أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق، تو تم مجھے دکھاؤ ان لوگوں نے جو اس کے سوا ہیں کیا پیدا کیا ہے، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ سورۃ لقمان آیا 11۔ ہاذا یہ ہے، یعنی آسمان اور زمین کی مخلوقات کے لیے رزق کی فراہمی کا انتظام۔ خلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے جسے مشرک بھی مانتے ہیں۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، تو تم مجھے دکھاؤ ان لوگوں نے جو اس کے سوا ہیں کیا پیدا کیا ہے، یعنی جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، جن کو تم اپنی حاجتوں میں پکارتے ہو اور ان کی عبادت کرتے ہو۔ بس اس سے لازم آتا ہے کہ ان کی بھی کوئی تخلیق ہو جیسی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، ان کے یہ خود ساختہ معبود بھی رزق عطا کرتے ہوں جیسے اللہ تعالیٰ رزق ثانی کرتا ہے۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ ظالموں سے مراد مشرک ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو عبادت کا مستحق سمجھتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے نیاز بہت تعریفوں والا ہے۔ سورۃ لقمان آیا 12۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی۔ حکمت سے مراد اللہ تعالیٰ اس کی توحید، اس کی عبادت، اس کی اطاعت اور اس کا ذکر کرنے پر شکر ادا کرنا، اور حکمت دین کی سمجھ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشک جائز نہیں مگر دو شخصوں پر، ایک اس شخص پر جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور اس بات کی توفیق اور ہمت بھی عطا کی ہو کہ اسے راہ حق میں صرف کرے، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت عطا کی ہو اور اس کے ذریعے سے فیصلے اور عمل کرتا ہو، لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہو۔ انشکر للہ، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ رب العزت نے دو طرح کے لوگوں کے بارے میں فرمایا۔ شکر سے مراد اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پہچان کر اس کی حمد و ثنا کرنا، شکر سے مراد ہے اطاعت کے لیے کوشش کرنا اور معصیت کے کاموں سے اجتناب کرنا۔ وَمَن یشکر فَإِنَّمَا یشکر لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اپنے لیے ہی شکر ادا کرتا ہے۔ شکر کرنے والا روزے دار کی طرح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا اجر و ثواب میں صبر کرنے والے روزے دار کے برابر ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لِظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور اس کو نصیحت کر رہا تھا، اے میرے چھوٹے بیٹے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بلا شبہ شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ سورۃ لقمان آیا 13۔ اذ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور اس کو نصیحت کر رہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے چھوٹے بیٹے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بلا شبہ شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک سے ڈراتے ہوئے لقمان حکیم نے کہا، یہ ایسا ہلاک کرنے والا گناہ ہے، اس کے مقابلے میں اور گناہ نہیں، اور کوئی اس کے مقابلے کا گناہ نہیں، اس لیے ہمیشہ شرک سے بچنا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں سواری پر بیٹھا ہوا تھا اور میرے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف کلاوہ کی پتلی لکڑی کے سوا اور کوئی چیز حائل نہیں تھی۔ اسی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاذ۔ میں بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے تیار ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر بعد چلتے رہے، اس کے بعد پھر فرمایا، یا معاذ۔ میں بولا،
اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، آپ کی اطاعت کے لیے تیار ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر چلے، اس کے بعد فرمایا یا معاذ، میں نے عرض کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر کیا حق ہیں؟ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کی رسول ہی کو زیادہ علم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے بندوں پر حق یہ ہیں بندے خاص اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر چلتے رہے، اس کے بعد فرمایا معاذ، میں نے عرض کیا حاضر ہوں اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم ہے بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے جب کہ وہ یہ کام کر لیں؟ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا پھر بندوں کا اللہ پر حق ہے کہ انہیں عذاب نہ دے۔ لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی وصیحت سے والد کی ذمہ داریوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے بچوں کو شرک سے بچانا، شرک کی حقیقت کو سمجھانا، شرک نہ کرنے کی تعلیم دینا، اور یہ والد کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی، اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے اٹھایا اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے۔ یہ میرا شکر ادا کرو، اپنے والدین کا بھی میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ سورۃ لقمان آیا 14۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے انسان کو وصیت کی، یعنی ہم نے اسے عہد دیا اور ہم نے اس کے بارے میں ہم اس کے بارے میں سوال کریں گے کہ اس نے اپنے عہد کی حفاظت کی یا نہیں۔ بِوَالِدَيْهِ، اس کے والدین کے بارے میں۔ والدین اولاد کے لیے خیر خواہ ہوتے ہیں، والدین اولاد کی پرورش اور تربیت کے لیے بہت زیادہ مشقت کرتے ہیں۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے اٹھایا۔ رب العزت نے اس سبب کا ذکر فرمایا جو ماں کے ساتھ حسن سلوک کا موجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے سوال کیا میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ پھر کہا پھر کون؟ پھر کہا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا پھر کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر اس نے پوچھا پھر کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے۔ أَنِ اشْكُرْ لِي، کہ میرا شکر ادا کرو، یعنی میرے حقوق ادا کر کے میری بندگی، میری اطاعت اور عبودیت کو قائم کر کے میرا شکر ادا کرو اور میری دی ہوئی نعمتوں کو گناہوں کے کاموں میں استعمال نہ کرو۔ وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے والدین کا بھی، اور اپنے والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ اِلَى الْمَصِيرُ، میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اے انسان، تو نے لوٹ کر تو میرے پاس آنا ہے، میں تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دوں گا۔ میں تم سے تمہاری ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کروں گا، تو نے انہیں پورا کیا یا میرے حکم، میرے عہد، میری وصیت کو ضائع کر دیا؟ اگر تو نے میرے حکم نہ مانا تو میں تجھے بدترین سزا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ شعور دلایا کہ والدین کے ساتھ تعلق عارضی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس لیے جب لوٹنا اسی کی طرف ہے تو سارے تعلقات کو، اپنی حیات کو شعوری طور پر اس کی طرف لوٹا دو، اس کے حوالے کر دو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی کو شریک کرے جس کا تجھے علم بھی نہیں، پھر ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا، اور دنیا میں ان دونوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو اور اس کے راستے پر چلو جس نے میری طرف رجوع کیا، پھر میری طرف ہی تمہارا پلٹنا ہے، تو میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے۔ سورۃ لقمان آیا 15۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ دونوں تجھ پر دباؤ ڈالیں، یعنی اگر تمہارے ماں باپ دونوں کوشش کریں اور تم پر دباؤ ڈالیں، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ میرے ساتھ تو کسی کو شریک کرے جس کا تجھے علم نہیں، پھر ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا۔
یعنی اگر والدین شرک کی طرف یا اپنے دین کی طرف ترغیب دیں اور وہ چاہیں کہ آپ ان کے نقش قدم پر چلو اور ان کے دین پر قائم رہو تو ان کی بات ہرگز نہیں ماننی۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا میں ان دونوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، دنیا میں ان کے ساتھ معروف طریقے سے رہنا اور اچھا برتاؤ کرنا، دنیا میں ان سے پیار و محبت سے رہو اور احسان کے بدلے احسان کرتے رہو۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر میری طرف ہی تمہیں پلٹنا ہے، پھر میری ہی طرف تمہارا پلٹنا ہے، یعنی فرما بردار اور نافرمان اور وہ لوگ جن کے محرکات اور ارادے اللہ کی مرضی کی طرف مائل ہیں اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے کسی کا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں، وہ ہر ایک کو اچھے اور برے اعمال کی جزا دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق دے اور اس پر جما دے۔